اس وقت ہم موجود ہیں تحصیل منچرآباد میں. یہاں پر انصاف پریس کلب کے ممبران اور احساس پریس کلب مکلوڈ گنج کے ممبران موجود ہیں. تو آج ہم منچرآباد تحصیل کے جتنے بھی برننگ ایشوز ہیں، مسائل ہیں، ان کی نشاندہی کریں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ آفیسر اور ایک صحافی کا رشتہ قائم رہنا چاہیے. تمام آفیسر جو اتھارٹیز رکھتے ہیں، جن کے پاس پاورز ہے، وہ اپنی ڈیوٹی اصل طور پر نبھائیں، عوام کو ریلیف دیں، کسانوں کو ریلیف دیں اور دیگر جتنے بھی مسائل حل کریں. اگر انہوں نے اپنی ڈیوٹی اصل طور پر نہ نبھائی اور کسانوں کو یا عام شہری کو ریلیف نہ دیا، تو ہمارے یہ بنیادی کردار اور فرائض میں شامل ہے. ہم معاشرے کے اندر جتنی بھی مہنگائی ہے، ایشوز ہیں، مسائل ہیں، ہم ہائی لائٹ کریں گے، نشاندہی کریں گے اور اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب اور ایوان بالا تک جتنے بھی افسران اتھارٹیز ان تک پہنچائیں گے. تو اس سلسلے میں اپنے آج صدر انصاف پریس کلب اللہ تعالیٰ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ تحصیل منچرآباد میں کیا برننگ ایشوز ہیں، مسائل ہیں. سر بہت شکریہ سردار ظفر اللہ خان صاحب. جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ تحصیل منچرآباد میں تشریف لائے اور تحصیل منچرآباد کے جو مسائل ہیں ان کو افسران بالا تک پہنچایا، اجاگر کیا، تو یہ بھی عوام کی خدمت میں شامل ہے. تو دوسری بات ہے کہ تحصیل منچرآباد میں بہت زیادہ ایشوز ہیں. سب سے پہلا جو ایشوز ہے وہ اس وقت کسانوں کے لیے، کسانوں کو کھاد میسر نہیں ہے. سیاسی ٹیلی فونوں پر لوگوں کو کھاد ملتی ہے. جو سیاسی ٹیلی فون اسسٹنٹ کمشنر منچرآباد صاحب کو آ جاتا ہے، ان کو کھاد دی جاتی ہے، وہ بھی ذرا ویٹ وقفے سے، کیونکہ ڈائریکٹ ان کو نہیں دی جاتی. کیونکہ جو منچرآباد کے لوگ ہیں، اگر ان کو کوئی اپروچ اسی کو کرا لیں تو ان کو کھاد مکلوڈ گنج سے دی جاتی ہے. تو جو مکلوڈ گنج کے لوگ ہیں ان کو کھاد منچرآباد سے دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ صاحب آپ بڑے ذمہ دار اینکر ہیں، تو یہاں بلدیہ کی کیا کارکردگی ہے اور دیگر مہنگائی کے بارے کیا کنٹرول ہے اور تجاوزات کے بارے آپ بتائیے. سر عرض یہ ہے کہ بلدیہ کے جو معاملات ہیں، بقول بلدیہ کے تو ان کے پاس فنڈ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بلدیہ کا جو نظام ہے منچرآباد میں وہ بالکل ترم برم ہو چکا ہے. چونکہ اگر ان کے پاس فنڈ نہیں ہوں گے تو وہ کہاں سے لا کر ان چیزوں کو درست کریں گے. جیسے سٹ لیٹروں کا ایشو تھا، وہ آپ کی ملاقات ہوئی راشد محمود غزنوی صاحب سے، تو انہوں نے جو کام وہ کر سکتے تھے انہوں نے ضرور کروایا ہے. لیکن سیاسی طور پر ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا. وہ لوگ مجبور ہیں، ان کو سیاسی جن لوگوں کو سیاسی پوسٹ بنائی حاصل ہے وہ ان کو کام نہیں کرنے دیتے. مثلا جیسے کہ ہمارے اینکر پرسن ہیں اردو پوائنٹ کے ساجد شریف صاحب، تو انہوں نے کل ایک وہاں پہ کام ہوتا پکڑا ہے ریلوے روڈ پہ. وہاں پہ جو کام ہو رہا تھا وہاں پہ اینٹیں لگی ہوئی ہیں بغیر سیمنٹ کے، مٹی لگی ہوئی تھی، ان میں سیمنٹ ہی نہیں تھا، ٹھیکیدار کام کر رہا تھا. تو ان کو اجاگر کرنے والا کوئی نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو دبایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم نہ تو دبنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں، اور ہمیں کوئی بولنے سے روک بھی نہیں سکتا. ہم عوام کے جو مسائل ہیں، عوام کے جو مسائل ہیں ان کو ہم اجاگر بھی کریں گے. تو عوام کا حق کسی کو کھانے کی اجازت نہیں دیں گے. تو جو کھائے گا انشاءاللہ اس کی ہم نشاندہی ضرور کریں گے. جیسے بھی آپ جو ہے بطور اینکر ذمہ دار صحافی، آپ جتنے بھی تحصیل منچرآباد کے پسماندہ تحصیلی مسائل ہیں، آپ کیا کردار نبھائیں گے؟ سر انشاءاللہ جہاں پہ بھی کوئی جرم ہو رہا ہوگا انشاءاللہ ہم اس کی نشاندہی کریں گے. جہاں پر ناانصافی ہوگی ہم انشاءاللہ اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے. جتنا ہم کر سکے وہ ضرور کریں گے. جو بھی یہاں پہ غلط کام کرے گا، کرپشن کرے گا، بدعنوانی کرے گا، تو ہم انشاءاللہ اس کو اجاگر ضرور کریں گے، احکام بالا تک پہنچائیں گے اور کارروائی کرانے کی کوشش کریں گے. شکریہ. رانا بھائی شادر صاحب جو مکلوڈ گنج سے تشریف لائے ہیں، بڑے ذمہ دار اینکر ہیں، مکلوڈ گنج کی کیا مسائل ہیں؟ بہت شکریہ خان صاحب. پہلے تو آپ نے ہمارے مسائل کو جاننے کی کوشش کی. باقی میں بتانے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ نہ کہنے سے بچھن جاتا ہے ایک تار سخن، کچھ نہ کہنے سے بچھن جاتا ہے ایک تار سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. سب سے معذرت کے ساتھ میرے جو سینئر اینکر پرسن لوگ ہیں نا، ان میں دو ٹیمیں موجود ہیں ہمارے تحصیل منچرآباد کے اور مکلوڈ گنج کے صحافیوں کی. دو کیٹیگریز میں ایک ہے جی ان میں جو ہے وہ لفافہ خوری کرتے ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ مالشی گروپ ہے.
ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اپنے ساتھی برادران کی جو تنقید برائے اصلاح کرنا چاہوں گا۔ 40 سال سے تقریباً یہاں پر ایک سیاسی گروپ اقتدار میں ہے، تو کچھ لوگ صحافی جو ہے ان کی مالش کرتے ہیں اور باقی جو ہے وہ کچھ لین دین کے چکر میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خان صاحب پہلے اینکر پرسن نظر آئے آپ جنہوں نے اس عوامی مسائل کے بارے میں پوچھنا چاہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں مسائل جو ہے نا وہ حل ہونے والے ہیں ہی نہیں، کیونکہ ہمارے علاقے میں نہ تو کوئی اچھی سیاست ہو رہی ہے، نہ ہی کوئی مضبوط اپوزیشن ہے، اور نہ ہی کوئی متحدہ ایسی موومنٹس ہیں یا کچھ سماجی یا سیاسی لوگ ہیں جو مل کر لوگوں کے سامنے پیش ہوں۔ اب جس کو کوئی بھی کام پڑ جاتا ہے جس قسم کا بھی ہو، سب سے پہلے وہ کسی میاں کے ڈیرے پر جانا چاہے گا یا کسی بھاری یا مالچی لیول کے صحافی کو ساتھ لے جا کر تھانے میں جانا چاہے گا۔ تھانے کا کلچر اس قدر برا ہو چکا ہے، پہلے مسعود الرحمان بھائی بول رہے تھے کہ جو آدھے تھانے والے ہیں وہ جرائم پیشہ افراد کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ایک افسر کو اگر کال کی جاتی ہے 15 پر بھی اگر کال کر دی جائے تو 15 کی کال کے کرنے سے پہلے بھی جو ہے نا جو ان کے ساتھ ملے ہوئے افراد ہوتے ہیں وہ وہاں پر ان کو خبر دے دیتے ہیں کہ فلاں فلاں ایس آئی فلاں فلاں نفری اس رستے سے آپ کی طرف آ رہی ہے، آپ اپنی کیئر کریں۔ جب تک ہمارے تھانے میں یہ رضاکاروں والا سسٹم ختم نہیں ہوگا، یونیورسل لیول پر جو چیزیں ہیں ان میں صفائی نہیں ہو رہی۔ پچھلے دنوں گاؤں چمکے کا سکیم آئی تھی لیکن وہ بس نام کے ساتھ سکیم رہ گئی، کوئی اس میں ایشو نہیں ہو سکا، نہ ہی کسی نے صفائی کی۔ مکلوڑ گنج میں اتنے نجائز تجاوزات ہیں کہ گزرنا محال ہو جاتا ہے۔ سردار روڈ مکلوڑ گنج کا جو قبرستان کا مین روڈ ہے جہاں پر روزانہ 2-4 میتیں ہم دفنانے کے لیے جاتے ہیں، ہم کو ایمبولینس کے ذریعے یا ٹرالی کے ذریعے وہاں سے جو ہے وہ میت کو اتارنا پڑتا ہے، جنازہ ادا کرنے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہیں۔ روڈ تقریباً بند ہو چکا ہے، سیوریج کا نظام بالکل ختم ہے، تھانہ بالکل تباہ ہو چکا ہے۔